بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، جوڑے ہیں، ایک کو مرد کہتے ہیں، ایک کو عورت کہتے ہیں، ایک کو میل کہتے ہیں، ایک کو فیمیل کہتے ہیں۔ ہر جانوروں کے اندر، ہر جانداروں کے اندر جوڑے ضرور ہیں۔ ان جانداروں کے اندر جو اشرف المخلوق ہے وہ ہے حضرت انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا بھی جوڑا بنایا ہے، ایک کو عورت کہتے ہیں اور ایک کو مرد کہتے ہیں۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اپنے دل کے اندر وہ کچھ جذبات محسوس کرتا ہے جنسی۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو مکمل بالغ ہو جائے تو وہ اپنا ساتھی تلاش کرے اور ماں باپ اس کا تعاون کریں۔ کئی مرتبہ بچہ کچا ہوتا ہے، دنیا میں اس کے آئے ہوئے دن کم ہیں، ماں باپ کے تجربے زیادہ ہیں، تو بچے کو چاہیے کہ اس بارے میں اپنے ماں باپ کی رائے کا احترام کرے اور بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بچہ اپنی رائے بھی پیش کر دے کہ میری رائے یہ ہے، میں یہ فلاں جگہ چاہتا ہوں۔ عام طور پر نوجوان بچے اپنے جوڑے تلاش کرنے میں صرف ایک ہی چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ ہوتا ہے حسن۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر ترس کھایا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو کچھ ہدایت عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم عورتوں سے نکاح کرتے ہو تو تین چیزوں کو سامنے رکھتے ہو، اس کا حسن، اس کا مال اور اس کا حسب نسب۔ یا تو حسین دیکھتے ہیں، یا مال دیکھتے ہیں، یا حسب نسب دیکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کی نہیں ہیں، دیکھنے کی جو چیز ہے وہ دین ہے۔ اس لیے کہ جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہو یہ عارضی ہے۔ مثلا مال عارضی، صبح کو ہوتا ہے شام کو نہیں ہوتا، شام کو ہوتا ہے صبح کو نہیں ہوتا۔ حسن عارضی، 2-4 سال کی بہار گزرنے کے بعد خزاں آ جاتی ہے، جی، رخسار پٹک جاتے ہیں اور آنکھوں کے حلقے ارد گرد کالے پڑ جاتے ہیں، ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں، چہرے پہ جھائیاں آ جاتی ہیں اور شکن پڑ جاتی ہے۔ تو یہ جمال جو ہے یہ کوئی دائمی چیز نہیں ہے، یہ بھی عارضی چیز ہے۔ اسی طرح حسب نسب یہ بھی عارضی چیز ہے، اس لیے کہ کئی مرتبہ خاندان میں کچھ ایسا عیب لگ جاتا ہے، کوئی لڑکی بھاگ گئی، کوئی لڑکا کسی کو لے کے بھاگ گیا، تو اس خاندان والوں کی طرف لوگ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، ان کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا رہنا بھی پسند نہیں کرتے، ان لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ خاندان والے لوگ اپنی نگاہیں جھکا لیتے ہیں، نظریں اٹھا کے چلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حسب نسب، مال اور جمال یہ کوئی پائیدار چیز نہیں ہے، یہ ٹکاؤ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فاظفر بذات الدین، دیندار کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوا زندگی کے اندر دیندار ساتھی کا ملنا اور دیندار جیون ساتھی کا منتخب ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے نکاح کا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب بتا دیا کہ انتخاب کس کا کرنا ہے۔ پھر نکاح، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا زیادہ کم خرچ والا نکاح ہوتا ہے اس میں برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کا الٹا مطلب کیا نکلا؟ کہ جتنا زیادہ خرچ والا ہوتا ہے اس میں برکتیں کم ہوتی ہیں۔
آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جتنے نکاح سادگی کے ساتھ کم خرچ میں کیے جا رہے ہیں وہ بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جس میں جتنے زیادہ ٹٹمبے ہو رہے ہیں، شور شرابے ہو رہے ہیں، دکھاوے ہو رہے ہیں، جی شو بازی ہو رہی ہے، جتنا اسراف ہو رہا ہے، ان کے اندر بہت جلدی اختلافات اور ان کی زندگیوں میں بے سکونی اتنی ہی زیادہ۔ اصل میں یہ بے سکونی کی وجہ کیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی، اس کی بے برکتی آتی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر، اس سے منہ موڑ کر ہم زندگی گزاریں اور اس میں زندگی میں خوشحال رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب نکاح کے بعد اب آتا ہے دونوں کا ملاپ، میاں بیوی کس طرح سے زندگی گزاریں۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ حاکم اور محکوم بن کے زندگی نہ گزاریں، بلکہ حبیب اور محبوب بن کر دو پیارے دوستوں کی طرح زندگی گزاریں۔ عام طور پر دیکھا ہی گیا ہے اس زمانے میں نکاح سے پہلے تو بہت کچھ وعدے وعید ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو میسیجز بھیجتے ہیں، خط بھیجتے ہیں، جی اور ای میل بھیجتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا تماشے کرتے ہیں، اور اس میں ایسی باتیں ناممکن کہی جاتی ہیں جو زندگی میں کبھی کی نہیں جا سکتی۔ میں تمہارے لیے خون کے دریا پار کر دوں گا، اور میں تمہارے لیے ستارے توڑ کے لا دوں گا، اور میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ حالانکہ یہ سب ناممکن چیز ہے، جو ممکن ہے وہ نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہتا کہ ہر مہینے تمہیں کپڑے سلوا کے دوں گا، کیونکہ یہ ممکن ہے نا، اور یہ کرنا پڑے گا۔ تو ایسی بات کہو کہ جو ناممکن ہو، ستارے توڑ کے لا دوں گا۔ بتاؤ کوئی توڑ کے لایا آج تک کوئی ستارے؟ سال میں ایک مرتبہ میں ضرور کوئی نہ کوئی ہلکا پھلکا تمہیں زیور ضرور گفٹ کروں گا، جی ہر 2-3 مہینے کے بعد تمہاری چپل بدلوایا کروں گا، تمہیں گھڑی لا کے دوں گا، جی یہ جو ممکن چیزیں ہیں وہ وعدے نہیں کرتا، ناممکن وعدے کرتا ہے۔ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو میاں بیوی میں درمیان میں چاہیے، دونوں کے درمیان چاہیے کہ سچی محبت ہو، اور سچی محبت میں یہ کہ تعلق ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کا رسپیکٹ احترام کریں۔ خاص طور سے ماں کو، بچوں کی ماں کو ان کے بچوں کے سامنے ذلیل نہ کرے۔ مثلا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب وہ سیاہ سفید کو سمجھنے لگے ہیں، اب بچے کھیل رہے ہیں، ایک دم سے ماں باپ کی لڑائی ہو گئی آپس میں، تو بچے سب چھوڑ دیتے ہیں۔ اس دن ان کو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، غمگین ہو جاتے ہیں۔ ابو ہماری امی کو سخت بول کر گئے، ابھی ہماری امی کو گالی دے کر گئے، ابو ہماری امی پر ہاتھ اٹھا کر گئے، جی یہ سب کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر باپ کے بارے میں منفی جذبات بنتے جاتے ہیں، اور بچے چونکہ ماں سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں تو بچوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری امی مظلوم ہے۔ تو جب بچے قوی ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو وہ کئی مرتبہ اگر یہ عادت باپ نہ بدلے تو انتقامی جذبہ بچوں کے اندر آتا ہے، وہ کئی مرتبہ نافرمانی کر گزرتے ہیں۔ اس لیے بچوں کے سامنے کبھی بھی اونچی آواز سے بات نہ کریں، کبھی بھی تو تڑاک نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے نہ ہو تو اس وقت پھر باکسنگ کریں، نہیں، یعنی کرنا تو بالکل نہیں ہے، لیکن بالخصوص بچوں کے سامنے ہرگز نہ کریں۔ اس لیے کہ ہر عورت اور ہر مرد اپنے اندر اپنا ایک رسپیکٹ چاہتا ہے کہ میرا احترام کیا جائے، مجھے عزت دی جائے، اور کسی کو گھر میں عزت نہ ملے تو کہاں ملے گی؟ کئی مطلب معصوم بچہ تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، پسلی دکھ رہی ہے، اس کو سانس چل رہا ہے، کچھ بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اور بڑا بچہ جو ہے وہ کھیل رہا ہے ایک طرف کو، تو شوہر کہتا ہے اس کو خاموش کر ورنہ ابھی اس کا گلا دبا دوں گا۔ اب بتائیے ماں کا کیا اختیار؟ اب بچے کو گود میں لے رہی ہے تو تڑپ رہا ہے، وہ باہر جا رہی ہے تو پھر کہتا ہے کہاں چلی گئی؟ اب اس کے لیے جینا مشکل، مرنا مشکل۔ اندر آئے تو بچہ روتا ہے، وہ اس کے شوہر کے خوف سے باہر جاتی ہے تو اس کو دوسرے بھی کام کروانے ہیں، سالن اتروانا ہے، روٹی لینی ہے۔ اب وہ دینے کے لیے وہ جو باہر چلے گی تو کون دے؟ تو پھر اس پہ خفا ہوتا ہے، کئی مرتبہ برتن اٹھا کے پھینک دیتا ہے، چپل اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ تو یہ جاہلانہ بات ہے۔ اس کو کس نے شوہر کہا؟ اس کو کس نے مرد کہا؟ مرد کے اندر تو مردانگی ہونی چاہیے، اور مردانگی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ظلم کرے، بلکہ حلم کے ساتھ رہے، اعلیٰ جذبے کے ساتھ رہے۔ مثال کے طور پر وہ کوکنگ کر رہی ہیں، اپنی بیوی کو کہ دیکھو پیاری
تم بچے کو لو، اس کو بہلاؤ، اسے کوئی تکلیف ہے سینے سے لگاؤ، اسے سہلاؤ بہلاؤ، جی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اور آج میں کچھ بنا لیتا ہوں، مجھے بھی تو بنانا آتا ہے نا، تو کچن میں کچھ وہ بھی تو کام دیکھ سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر مرد حضرات اپنی بیویوں کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کے ساتھ سونے کا کام کیا جاتا ہے، باقی اور کوئی کام نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کیا وہ باندی بن کر آئی ہیں، نوکرانی بن کر آئی ہیں گھر پر ہمارے؟ تو یہ جذبات اچھے نہیں ہیں۔ تو میاں بیوی پیار محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے کا احترام کریں، بچوں کے درمیان میں ماں باپ اپنی وقار کو بنائیں، عزت کو بنائیں، نیز کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ وہی حرکت اگر بچے کریں تو ماں باپ کو بری لگے۔ مثلا باپ سگریٹ پی رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے بچوں کے سامنے، اب بچے نے شروع کی تو کہے سگریٹ پینے لگا تو شرم نہیں آتی، اور یہ کہہ رہا ہے اور سگریٹ پی رہا ہے، بچے کو دھمکی بھی دے رہا ہے اور سگریٹ بھی پی رہا ہے۔ تو اگرچہ وہ بچہ رعب میں آ گیا، اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کا دل تو شاکی ہے نا، اس کے دل میں تو شکوہ ہے کہ مجھے منع کر رہے ہیں اور خود پی رہے ہیں۔ باپ خود واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے اور بچے کو کہہ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہو، گیم کھیل رہے ہو، خبردار فون میں تم کیا کر رہے ہو۔ کوئی بھی ماں جب تک اپنے فون کو قابو میں نہیں رکھے گی، وہ اپنی بچی کو نصیحت کرنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ اس فون نے میاں بیوی کی زندگی میں بڑی آگ لگائی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے جہاں میاں بیوی آپس میں جھگڑتے ہیں تو بیوی کسی نہ کسی کو اپنا پارٹنر بنا لیتی ہے، محبت لینے والا دینے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی کی بھوکی ہے، اور جب شوہر نہیں دے رہا تو اس بھوک کو کیسے دور کرے گی؟ تو کوئی اس کو آئی لو یو کہنے والا ہو، کوئی محبت کے جذبات میں کچھ جملے کہنے والا ہو، کچھ بھیجنے والا ہو، تو یہ اس کو دل دے بیٹھے گی۔ یہ تو ہے بیچاری نادان۔ پھر اس وقت وہ نہیں سمجھتی کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، وہ سمجھتی ہے میرے شوہر سے زیادہ مجھے یہ محبت اور پیار دے رہا ہے، اور نہ جانے کتنے گھروں میں آگ لگ گئی، اجڑ گئے۔ اسی طرح بیوی اگر اپنے شوہر کو برابر رسپانس نہ دے، اس کے حقوق ادا نہ کرے، اس میں آنا کانی کرے، اس میں ٹال مٹول کرے، اس میں نخرے کرے، تو پھر ظاہر ہے کہ شوہر ہے، اس کے دل میں جذبات بنے ہیں، وہ پھر کسی اور سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، اور پھر زندگی بھر رونے بیٹھتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت نازک معاملہ ہے، اس کو بہت حکمت کے ساتھ میں نپٹانا چاہیے، اور اس کو میاں بیوی کو خود ہی سولو کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کوئی بیچ میں کوئی میڈیٹر نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ راز ہوتے ہیں، آپس کے راز ہوتے ہیں، اس میں کوئی سالس بن کے نہیں آئے گا جو سمجھائے گا کہ تم ایسا کرو، ایسے سویا کرو اور اس طرح سے محبت کیا کرو۔ لہٰذا ان تمام چیزوں پر اگر عمل کرنا ہے تو 100% ہم دیندار بن جائیں، وقت پر سوئیں، وقت پر اٹھیں، وقت پر نماز پڑھیں، وقت پر تلاوت کریں، وقت پر ذکر کریں، وقت پر اپنے اپنے کام کریں، تو ان چیزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ محبتوں کو جوان کر دیں گے، اس کی برکت ہے۔ آج کل میں اپنے دوست احباب کو اس بات خوب زور دے کر یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی رات کو حد سے حد 11 بجے اپنے فون کو آف کر دو، اور فون تو آج کل کہاں آ رہے ہیں، بہت کم فون آتے ہیں، آج کل تو واٹس ایپ زیادہ چل رہے ہیں۔ کسی زمانے میں فون آیا کرتے تھے، اب فون وون کچھ نہیں آتے، اب تو واٹس ایپ چلتے ہیں۔ اس لیے رات کو 11 بجے حد سے حد، اول تو ہونا چاہیے 10 بجے، ڈیٹا آف کر دیں۔ کیا سمجھے؟ ڈیٹا یا بیٹا کیا سمجھے؟ ڈیٹا یعنی انٹرنیٹ کا کنیکشن آف کر دیں۔ انٹرنیٹ آف کرنے سے فون آف نہیں ہو جائے گا، یہ اس میں رنگ آنے کے راستے کھلے رہتے ہیں، کوئی ایمرجنسی کال ہوگا کسی کو تو فون کرے گا، اور 10 بجے کے بعد ایمرجنسی ہی فون کریں، اس کے بعد جو ہے حال چال پوچھنے کے لیے بالکل کسی کو فون نہ کریں۔ پہلے زمانے میں 10 بجے تقریباً لوگ دروازے بند کر دیتے تھے، تو ہر آدمی یوں کہتا تھا بھائی 10 بج گئے، رات ہو گئی، اب صبح ملیں گے، یہی ہوتا تھا نا۔ بھائی یہی سوچے کہ پرانا زمانہ آ گیا، 10 بجے کے بعد ہم کسی کے گھر میں نہ گھسیں، 10 بجے کے بعد فون کرنا، کسی کو کہا بیڈ روم میں گھسنا ہے۔ اس لیے میں نے مکمل آف کرنے کے لیے نہیں کہا، کیونکہ ایمرجنسی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور یہ فون ایسے موقع پہ ایک نعمت ہوتا ہے، لہٰذا ایمرجنسی کے لیے فون تو کھلا رکھیں، البتہ انٹرنیٹ آف کر دیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میٹھی نیند آئے گی،
میٹھی نیند. ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی. بھائی نیند آتی ہے ڈیٹا آف کرنے سے. یہ چالو رہے، یہ کھلا رہے اور بھلا پھر نیند آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس ونڈو پہ، کبھی اس ونڈو پہ، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر. آدمی جیسے شہر میں گھومتا پھرتا ہے ایسے انٹرنیٹ پہ بھٹکتا پھرتا ہے، بھٹکتا پھرتا ہے، کبھی اس سے بات، کبھی اس سے بات. نوجوان بچے کئی مرتبہ، ہم تو دنیا دیکھتے ہیں نا بھائی، کئی مرتبہ 2 3 واٹس ایپ کو ایک ہی وقت میں ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں میں تجھے چاہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں میں تجھے چاہتا ہوں، اور چاہتا کسی کو نہیں ہے، یہ صرف اپنے نفس اور شیطان کو چاہتا ہے. اور وہ بیچاری ہے کہ دھوکہ کھا رہی. کئی مرتبہ دیکھتا ہوں نوجوانوں کو رات کو 2 3 بجے سڑکوں کے کنارے، گاؤں کھیڑوں میں، شہروں کی بات نہیں، گاؤں کی بات کر رہا ہوں، 2 3 بجے بس اسٹینڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی سیڑھی کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ تو جاگ ہی رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی جاگ رہا ہے نا. اور کون جاگ رہا ہے؟ وہ عفیف اور پاک دامن بیٹی جاگ رہی ہے، جس کی ماں تہجد میں ابھی اٹھنے والی، جس کا باپ ابھی تہجد میں کھڑا ہونے والا ہے. وہ عفیف اور پاک دامن ماں باپ کی اولاد جاگ رہی ہے، اور اس بدبخت نے ان کو ٹریپ کیا ہے، اس بدبخت نے ان کو جال میں پھنسایا ہے. اور اب یہ کوشش اس بات کی کر رہا ہے یا تو وہ ملنے کے لیے نیچے اتر آئے، یا یہ کسی طرح سے اس کے گھر میں گھس جائے. ہائے ہائے، کیسا دور آ گیا، ذرہ برابر بھی خوف خدا نہیں رہا. اس لیے جو بچے ان میرڈ ہیں، گھر کے اندر ماں باپ کو چاہیے کہ سوتے وقت ان کے فون ان کے تکیے کے پاس ہرگز نہ ہو. ماں باپ تو سو جاتے ہیں لیکن وہ ان کے سونے کا انتظار کرتے ہیں، پھر یہ جاگتے ہیں. اس لیے سب کے فون جمع کرو، بیٹا فون لاؤ، فون لاؤ، شاباش، اللہ تمہیں بہت اچھا رکھے بیٹا، رکھ دو، شاباش، ہمارے پاس جمع کرو، یہاں ٹیبل آف کر کے رکھو، اور سو جاؤ میٹھی نیند. پڑھنا ہو تو کتاب پڑھو، پڑھنا ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر کرو، تہجد سونے سے پہلے ہی پڑھ لو جی. اور بیٹا باوضو ہو کر دائیں کروٹ لے کے سکون کے ساتھ سو جاؤ، کچھ مت سوچو. سوچنا ہے تو حج سوچو، عمرہ سوچو، کعبۃ اللہ کا طواف سوچو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی پر کھڑے ہوئے درود شریف پڑھ رہے ہیں، یہ سوچو، اچھے اچھے مناظر سوچو، تو تاکہ تمہاری نیند جو ہے اچھی سوچوں میں گزرے. حرام سوچو گے جی تو صبح کو نہانا پڑے گا، صبح کو نہانا پڑے گا. اس لیے پیارے نوجوان بچوں، اللہ کے لیے یہ فقیر جو آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہے، یہ بہت سارے تجربات کا، زمانے کے مشاہدات کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. اپنے فون بالکل امی ابا کے پاس جمع کرا، ادھر جمع، نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ یہ پاس میں ہوگا، نہ اس کو چالو کریں گے. اور کب چالو کریں اس کو؟ صبح کو 8 بجے، 8 بجے فجر کی نماز پڑھیں، اشراق پڑھیں، تلاوت کریں 8 بجے، اور اس کو آن کریں اور 15 منٹ کے لیے اس کو کھلے رکھیں. تو بارش کی طرح میسج آئیں گے، آنے دو اس بارش کو، آنے دو. کیونکہ اب آپ جو جواب دیں گے تو اس وقت سامنے والا آن لائن نہیں ہوگا، تو جو اس نے جو کچھ پوچھا، اس نے پوچھا کیا حال ہے کہ الحمدللہ. اس وقت آپ الحمدللہ کہتے تو اور نہ جانے کیا کیا پوچھا جاتا. کھانا کھایا؟ بیوقوف، نہیں کھایا تو کھلائے گا. رات کو 12 بجے پوچھتا ہو کیا حال ہے، ٹھیک ہے. کھانا کھایا؟ نہیں کھائے گا تو کھلائے گا. اور کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ بہت پیر دکھ رہے ہیں، آجا دبانے کے لیے. کیسی لایانی، محمل، بیوقوف والی باتیں ہوتی ہیں، بیوقوفی کی. اب تھوڑی سی دیر میں ان کو شارٹ کے لیے، بہت کیا کہتے ہیں، شارٹ کٹ میں ان کو نپٹا دے، اور 15 منٹ کے بعد پھر اس کا گلا دبائے 2 گھنٹے کے لیے، ڈیٹا آف کر دے. اس دوران آپ کتاب پڑھیں، مضمون لکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذمہ داری کے ساتھ آپ مطالعہ کر سکیں گے. ورنہ فون یوں رکھا ہے، قرآن پاک یوں رکھا ہے، پڑھ رہے ہیں، ادھر کا اس کو بند کیا، اس کو دیکھا، مسکرائے، کچھ بھیجا، پھر کچھ دیکھا، پھر وہ قرآن پاک سائڈ پر رکھا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ میاں تو گئی گزری چیز، نعوذ باللہ. ہائے ہائے، وہ رب اگر حلیم نہ ہوتا، حلیم اور حلم والا نہ ہوتا، تو وہ کب کا ہمیں ہلاک کر چکا ہوتا. ایک مخلوق، ایک کمزور سی مخلوق، اس کے دھوکے میں آ کے اتنے بڑے رب، خالق سے ہم کنارہ کر بیٹھے، کتنی بری بات ہے.
تو 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں. اس دوران آپ سبق یاد کریں، کتابیں پڑھیں، مضمون لکھیں. اور جو پڑھنے والے طلبہ تو 4-5 گھنٹے بند رکھیں. اور اس کے بعد پھر 15 منٹ کے لیے صرف کھولیں، 15 منٹ، اور 15 منٹ کھول کے اس دوران پھر کچھ کام کر لیں. پھر 2 گھنٹے کے لیے بند کر دیں. یہ تعلیم کے اوقات کے لیے بند کر دیں. اگر اس طرح کریں گے تو کچھ کر سکیں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. میں لکھ کے دیتا ہوں. اس لیے کہ جو لوگ سامنے اسکرین آن کر کے مطالعہ کرتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ مطالعہ ہوتا ہے. کتاب پڑھ رہے ہیں، کچھ حل کرنا شروع کیا، ابھی 2-3 سطر پہ پہنچے تھے کہ کوئی میسج آیا، پھر میسج دیکھا تو رنگ آیا تو فون کیا تو کتاب سائڈ پہ رکھی، پھر باہر کو چلے گئے، پھر اس دوران کچھ اور فون آ گیا، پھر کچھ اور کوئی کلپ آ گیا، اس میں لگ گئے. تو کتاب تو انتظار ہی کر رہی ہے. اور وہ کیا پڑھا تھا اور کیا پڑھنا تھا وہ تو کچھ رہا ہی نہیں. اس طرح سے استعدادیں کمزور ہو رہی ہیں، اس طرح صلاحیتیں لٹ رہی ہیں. حساب کتاب نہیں ہو رہا. کیوں؟ یہ تو ذہنی ورزش ہے نا، ذہن تو تھکا ہوا ہے. بھائی دروازہ بھی تو بند کرنے کا وقت ہے نا گھر کا. کیوں بند کرتے ہیں؟ باہر کی کوئی چیز اندر نہ آ جائے، اسی لیے بند کرتے ہیں نا دروازے. تو جب دروازے بند کرتے ہیں رات کو سوتے وقت، تو یہ فون کا دروازہ کیوں بند نہیں کرتے؟ اس کو کیوں اوپن رکھتے ہیں؟ اور جب اس کو اوپن رکھتے ہیں تو پھر دروازے بھی اوپن رکھو. جب اس میں آنے کے لیے اجازت دے رکھی ہے تو دروازے کے اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اور اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ جب دروازے کھلے رہنے لگے آنے والوں کے لیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فون کا استعمال محدود کریں، فون کا استعمال محدود کریں، اور اپنی ریئل زندگی، حقیقی زندگی میں خود اعتمادی پیدا کریں. اس کے اندر جو کام کرنے کے ان کاموں کو کریں، ذمہ داری کے ساتھ مطالعہ کریں. میں اگر ہاتھ اٹھوا کے پوچھوں کہ خارجی مطالعہ کتنا کیا کسی نے، تو جو عوام الناس ہیں وہاں تو 0/0. اور جو اہل علم حضرات ہیں، پڑھنے والے ہیں، وہ درسیات میں لگے ہوئے ہیں. تھوڑی ان کی مجبوری ہے، باقی جو وقت ہے ان کا بھی فون میں گزر رہا ہے، نہیں کر رہے مطالعہ. ایک سروے آیا حیدرآباد کے علاقے سے کہ دینی کتابیں خریدنے کی جو ہے وہ گراف جو ہے وہ نیچے گر گیا ہے. لوگ کتابیں نہیں خرید رہے. کیوں خریدیں گے؟ 20-25 سال پہلے یہ عاجز خود شاہد ہے، جہازوں میں اور ٹرینوں کے اندر دیکھتا تھا کہ اکثر لوگوں کے ہاتھوں میں یا تو نیوز پیپر ہوتا تھا یا کوئی کتاب ہوتی تھی. اور اب کسی کے ہاتھ میں نہ نیوز پیپر ہے اور نہ کوئی کتاب ہے، سب کے ہاتھ میں فون ہے. اور تو اور حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، حرم میں، اور نماز کا انتظار ہو رہا ہے اور گیم کھیلے جا رہے ہیں. حرم میں بیٹھ کر گیم کھیل رہے ہیں، مینا میں بیٹھ کر گیم کھیلے جا رہے ہیں، عرفات میں بیٹھ کے گیم کھیلے جا رہے ہیں. اتنے ہم گر گئے، اس شیطان کے کھلونے سے ہم اتنا زیادہ شکست کھا گئے. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. کامیاب قومیں اس طرح سے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا کرتی. یہ تو شیطان کے آلات ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ 100% کامیاب ہو گئے اور ہم 100% ناکام ہو گئے. گروپ نکلے ہیں، 24 گھنٹے اس پر ہر کوئی نہ کوئی ایکٹیو رہتا ہے. شیطان نے ایسا لگایا کہ گروپ ایڈمن سب کو ذمہ داری دے دی ہے کہ میں ذرا چھٹی پہ جا رہا ہوں اور کوئی نہ کوئی جاگتا رہے. ایک سوئے تو دوسرا جاگے، دوسرا سوئے تو تیسرا جاگے، کوئی نہ کوئی ایکٹیو رہے. لہٰذا 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی صدا دے رہتا ہے، ارے سب جاگ رہے ہیں یا مر گئے سب. کتنی بری بات ہے. تو فون کا صحیح استعمال اور غلط استعمال سمجھ رہے ہیں دوست؟ جیسے آدمی ہر وقت کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا، ہر وقت ملنا پسند نہیں کرتا، کچھ وقت کے لیے دروازہ بند کر دیتا ہے، لکھ کے لگا دیتا ہے بھائی ملاقات اثر بعد ہوگی. تو فون کا دروازہ ہر وقت جو کھلا رکھا ہے یہ کیوں؟ اب بہت سے ہم سے پوچھتے ہیں سر آپ کا فون پہ وقت کون سا ہے؟ میں کہا بھائی دیکھو بسم اللہ پڑھ کے فون لگاؤ، جس وقت لگ جائے رنگ اٹھ جائے تو وہ وقت آپ کا ہے. اس لیے کہ میں نے بہت پابندی کرنے کی کوشش کی تھی کہ 11 سے 12 بجے تک میں فون کروں گا. تو لوگوں نے کہا کہ اس وقت تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم جو ہے جاب پہ ہوتے ہیں، شاپ پہ ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ہم تو اپنے حساب سے کریں گے. تو بھائی میں ہر ایک کے حساب سے اپنے آپ کو کھپاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ فون میری ایک ضرورت کی چیز ہے، میں کسی کا نوکر نہیں کہ جب چاہے فون کریں اور ہم اٹھائیں.
اس لیے آپ مختلف اوقات میں کوشش کریں، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو لگی جائے کہ سارے کام ماضی میں فون سے ہی ہوا کرتے تھے. پہلے لوگ ملنے آیا کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت خرچ کرتے تھے. کچھ جاتا تھا نا، کچھ گھستا تھا، کچھ تھکن ہوتی تھی، تو جو بات کہی جاتی تھی دھیان سے سنتے تھے اور لے کر آتے تھے سینے سے لگا کر. تو پہلے لوگ آتے تھے، اب لوگ نہیں آتے، فون آتے. فون آتے کہاں تک سنیں گے بھائی؟ اس لیے ایک تو فون کے ساتھ اتنا زبردست ہمارا معاملہ، دوسرا یہ قلم کاغذ کے ساتھ ہمارا رشتہ ختم ہو گیا. طلبہ عزیز تو خیر ان کی ضرورت ہے اس لیے وہ قلم جیب میں رکھتے ہیں، ورنہ عوام اکثر قلم جیب میں نہیں رکھتے، کاغذ بھی جیب میں نہیں رکھتے. فون پہ بھروسہ کر لیا ہے، اور کبھی کوئی بیان ہوتا ہے تو فون چالو کر کے رکھ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ، اور خود اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں. اپنی ذمہ داری فون کو دے دی کہ تو ریکارڈ کر، تو سن اچھی طرح، میں ذرا ادھر ادھر کا کچھ سوچتا ہوں. اب جب آئے تھے سننے کے لیے اس وقت نہ سن سکے تو کیا اتنا وقت گھر پہ جا کے نکالیں گے سکون کے ساتھ کہ وہاں جا کے سنیں گے؟ وہاں تو ہزار کام موجود ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ ریکارڈ کروا لو بعد میں سنیں گے. نہیں، بعد میں کبھی نہیں سنیں گے. اور بعد میں سنیں گے تو ذمہ داری سے نہیں سنیں گے، بعد میں سنیں گے تو پورا نہیں سنیں گے، تھوڑا بہت سنیں گے. اس لیے کہ پیچھے سے رنگ آئے گی، پھر اس کو بند کریں گے، پھر کوئی کام سجھائی دے گا، وہ کام کریں گے، ہو گیا کام. تو یہ ریکارڈ کرنا یہ بھی دھوکہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس کے فائدے بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن خود مجلس میں آ کر فون کو چالو کر کے ریکارڈ کے رکھ دینا اور خود سننا نہیں بلکہ سن ہو کے بیٹھ جانا یا خیالات میں مگن ہو جانا، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. تو اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ قلم اور کاغذ ہاتھ میں رکھنا چاہیے. جب بھی کوئی ملفوظ، کوئی بات ایسی لگی کہ ہاں یہ بات ایسی ہے جس پہ مجھے عمل کرنا ہے، فوراً لکھ لیں. اور جو آدمی لکھنے کے لیے سنتا ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ سنتا ہے، اس کا دماغ، کان متوجہ رہتے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آئی دوستوں؟ اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں، اس کا خاص اہتمام کریں. قلم اور کاغذ کی دوستی کو نہ چھوڑیں، قلم اور کاغذ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. قرآن پاک کے اللہ پاک نے قلم میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون. اس کا تو قرآن پاک میں تذکرہ ہے، اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے کیوں مٹا رہے ہیں؟ تو قلم کاغذ سے لکھنے کا مزاج ہونا چاہیے. اتنی بات یاد رہے گی. نیز 2-3 کتابیں فضائل کی، مسائل کی، تاریخ کی، فضائل، مسائل، تاریخ، اور اپنے بڑوں سے جن سے مشورہ لیا کرتے ہیں، کسی استاد سے، کسی عالم سے، کسی بزرگ سے پوچھ لیں کون سی کتاب میرے لیے مناسب ہوگی. تو 3-4 کتابیں اپنے تکیے کے پاس رکھا کریں اور ان میں نشانی لگا دیں. 10 منٹ 15 منٹ ہے آپ کے پاس تو 5 منٹ ایک کتاب پڑھیں. جب اس کا ایک پیراگراف مکمل ہو جائے یا ایک مضمون مکمل ہو جائے وہاں نشانی لگا دیں. جی، بک مارک سے نشانی رکھ دیں. پھر دوسری کتاب اٹھائیں، پھر 5 منٹ وہ پڑھیں. پھر ایک مضمون جب ایک ٹھکانے کنارے پہنچ جائے تو وہاں نشانی لگا دیں. پھر تیسری پڑھیں. تو ایک ہی دن میں آپ نے گویا 4 کتابوں کا، 4 فن کا مطالعہ کیا. 4 آئٹم کھانے کی تو عادت ہے، شوربے والا بھی، جی، اور خشک بھی، اور سبزی بھی، اور چٹنی بھی، اور پاپڑ بھی، اور سلاد بھی، اور اچار بھی. تو 4 فنون کا اور 4 فن کا کتابوں کا مطالعہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ جیسے اس سے جسم کو لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے، انجوائے کرتا ہے، روح کو کیوں لذت نہیں دیتے؟ کیوں اس کو انجوائے نہیں کراتے؟ اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں. میں نے ساؤتھ افریقہ میں ایک ملک میں دیکھا، فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی تھی ظہر کے بعد. نوجوان بچے بیٹھے ہوئے تھے، ینگ بالکل. تو انہوں نے صرف ایک ہی باب نہیں پڑھا بلکہ 2-3 حصے ان میں نشانی لگا رکھی. 2 منٹ یہ پڑھا، 2 منٹ یہ پڑھا، 2 منٹ یہ، 2 منٹ، تاکہ کئی چیزیں سامنے آ جائیں. مسلمانوں کی موجودہ پستی کا حل بھی آ جائے، فضائل نماز بھی آ جائے، فضائل ذکر بھی آ جائے. اس لیے 2-3 چیزوں پہ انہوں نے نشانی لگا کے رکھی ہوئی تھی. ورنہ کب فضائل نماز پوری ہوگی اور کب فلاں چیز پوری ہوگی اور کب فلاں چیز پوری ہوگی. تو مطالعہ اس طرح سے کریں تو کریں گے نا انشاءاللہ. نیز
اپنی روح کو تسکین کے لیے اور اپنی روح کو مضبوط رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار ضرور کریں، کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار ضرور کریں۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے لوگ بھی ہوں تو پھر سن لیں اور پچھلے والے بھی سن لیں تاکہ تازہ ہو جائے۔ اس وقت ہمارے اکابر مشائخ کی دل کی آواز ہے اور ان کی فکر ہے کہ امت استغفار پہ آ جائے، معافی مانگنے پر آ جائے۔ تو ایک ہے استغفر اللہ، کہ اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور ایک ہے نستغفر اللہ، اس کا مطلب یہ کہ اللہ میں بھی معافی چاہتا ہوں اور میں پوری امت کی طرف سے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس کا معنی زیادہ ہے، اس لیے کم از کم روزانہ ہم میں سے ہر شخص 300 مرتبہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ پڑھے۔ 5 سے 6 منٹ لگتی ہیں، تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے اپنی معافی اللہ سے چاہنے کے لیے اور پوری امت کی طرف سے اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے، پوری امت کی طرف سے ہم معافی مانگنے والے بنے؟ تو کیا ہم پوری امت پر اتنا احسان نہیں کر سکتے؟ تو پھر ہم کہے کہ امتی اور کہے کہ انسان کہلائے۔ لہذا نستغفر اللہ اس کا اہتمام کریں۔ نیز کم از کم 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھیں، صبح اور شام۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت نیک کام کرنے کی اور نہیں ہے کوئی قوت گناہوں سے بچنے کی سوائے اللہ کی مدد کی۔ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ مدد نہ بھیجیں وہاں تک کوئی آدمی نہ گناہ سے بچ سکتا ہے، کوئی نیک کام کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب۔ لہذا یقین کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے ول پاور مضبوط ہوگی، اندر کا یقین مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات پر اعتماد آئے گا۔ تو دوستو یہ سب کرنا ہوگا، ورنہ ایک تو انٹرنیٹ نے ماضی میں ہمارا بہت کچھ کھو دیا، بہت کچھ لوٹ لیا، اور آئندہ لوٹنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں۔ اگر ہمیں کچھ جمع کرنا ہے اور ہمیں بقیہ زندگی میں کچھ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنی ہے اور اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرنی ہے تو اتنا کرنا ہوگا۔ عورتیں ماں بہنیں بھی سن لیں اور مرد حضرات بھی سن لیں کہ اتنا تو ہمیں روزانہ کرنا ہی ہوگا۔ 300 مرتبہ ہم نستغفر اللہ پڑھیں اور صبح شام 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیز قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، چاہے پاؤ پارا، آدھا پارا، جتنا ہو سکے، کم از کم پاؤ پارا تو ہونا ہی چاہیے۔ میں نے خود ایک معمول بنایا ہے اور بزرگان دین نے یہ سمجھایا کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے روزانہ ایک پارا پڑھو۔ جو اسلامی تاریخ ہوگی وہی آپ کا پارا ہوگا، جو پارا ہوگا وہ اسلامی تاریخ ہوگی۔ تو اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا بھی آسان اور پارا پڑھنا بھی آسان۔ اور ایک ہی نشست میں پارا پورا پڑھیں گے تو شاید نفس کو یہ شاک گزرے گا، تو پاؤ پارا صبح پڑھ لیں، پاؤ ظہر میں پڑھ لیں، پاؤ عصر میں پڑھ لیں، اور پاؤ مغرب سے پہلے یا مغرب بعد پڑھ لیں۔ اور جس دن 29 کا چاند نظر آ جائے اس دن عشاء کے بعد 30واں پارا چھوٹی چھوٹی صورتوں پہ مشتمل ہے، انجوائے کرتے کرتے، مزے کرتے کرتے وہ پورا کر لیں۔ اور سب کے ساتھ جو آدمی قرآن پاک کے اختتام پہ دعا کرتا ہے 70,000 فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جی تو ماں بہنوں کے ساتھ، چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ، سب کے ساتھ چلو ہاتھ اٹھاؤ، میرا قرآن پورا ہوا ہے، پوری امت کو میں اصالہ ثواب کرتا ہوں اور اللہ سے کچھ دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ بھی جو کچھ آپ کی نیتیں ہیں سب جمع کر لو، ذہن کی اسکرین پہ رکھ لو تاکہ آپ آمین کہہ سکو۔ تو کتنا اچھا ماحول بنے گا۔ گھر کے اندر 5 افراد ہیں تو مہینے میں 5 قرآن پاک پورے ہوں گے۔ اوہ سبحان اللہ، جس گھر میں 5 قرآن پاک مہینے میں پورے ہوں کیسی رحمت اللہ کی برسے گی اسے۔ تو کریں گے نا دوستوں انشاءاللہ۔ تو یہ جو موضوع میں نے منتخب کیا اصل میں یہ تربیت سے متعلق ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا اس لیے دنیا میں آئے تھے؟ پھیکی پھیکی زندگی، لٹی پٹی زندگی، بکھری بکھری زندگی، اجڑی اجڑی زندگی، یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی وہ ہے جو اللہ کی بندگی میں گزرے، زندگی وہ ہے جو ذمہ داری کے ساتھ گزرے، زندگی وہ ہے جو وقار کے ساتھ گزرے، زندگی وہ ہے جو اعمال کے ساتھ گزرے، زندگی وہ ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو، زندگی وہ ہے جو گناہوں سے ہٹی کٹی ہو، ماں باپ کے احترام کے ساتھ ہو، محبتوں کے ساتھ گزرے، زندگی وہ ہے جو بے غم گزرے، جس میں کوئی غم نہ ہو، فکر نہ ہو۔ تو جو یہ اعمال بتائے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ بہت اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔